فرمائیں حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملک بال کے زیر اہتمام ختم نبوت کے مقدس عنوان پر یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہے۔ میں جماعت کے ذمہ داران محترم حضرت مولانا قاری عبدالواحد صاحب اور ہمارے عزیز مولانا اکرام اللہ صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب اور دیگر جتنے بھی رفقائے جماعت ہیں، کارکن ہیں، معاونین ہیں، سب کو اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اور آپ کے حوض کوثر پہ حاضری کا ذریعہ بنائے۔ عنوان ہے ختم نبوت کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ رسالت و نبوت کا آخری فرد بنا کے بھیجا ہے۔ وہ سلسلہ نبوت جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، وہ سلسلہ رسالت جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام پہ ہوا، اس کا اختتام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کر دیا۔ آپ
اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی امت آخری امت ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، آپ کی شریعت کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ آپ کی حیات طیبہ ہی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا، اسود انسی دجال جو صنعائے یمن کا رہنے والا تھا، ان دونوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے جہنم واصل کیا۔ اسود تو خود حضور کی حیات مبارکہ میں آپ کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا، اور مسیلمہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد بھی گاہے گاہے نبوت کے مدعیان پیدا ہوتے رہے، لیکن الحمدللہ اس امت نے کسی جھوٹے نبی کو نہ پنپنے دیا ہے نہ پنپنے دے گی۔ غلام احمد قادیانی نے مختلف دعوے کیے، کہیں کہا شروع میں مہدی ہوں، میں ذل نبوت ہوں، عکس ہوں حضور کا، پھر بڑھتے بڑھتے اپنی آمد کو حضور کی بعثت ثانیہ قرار دیا، یعنی نبوت اور رسالت کا وہ آفتاب و مہتاب جو مکے اور مدینے میں چمکا تھا، وہی دوبارہ قادیان میں چمک رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن سے الگ ہو جانے والے قادیانیوں، اپنے آپ کو احمدی کہلانے والے مرزائیوں، اور بذام خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، خدا را سوچو، تعصب کی اینک اتار کے سوچو، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو۔ صرف جھگڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام احمد قادیانی کی نبوت کا نہیں ہے، یہاں تو دین کا سارا شرازہ بکھرا پڑا ہے۔ آپ بتائیں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آسمانی آخری کتاب کون سی ہے؟ سب نہیں بول رہے۔ قرآن کریم۔ اور قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ آخری کتاب قرآن نہیں ہے، غلام احمد قادیانی کا تذکرہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کے چاند ہیں تو غلام احمد 14ویں رات کا چاند ہے۔ ہمارے اس چاند نے ابو بکر پیدا کیا ہے، عمر جیسا جری انسان پیدا کیا ہے، عثمان غنی جیسا باحیا انسان پیدا کیا ہے، جو چلتا زمین پر ہے، آسمان کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے زعم کے مطابق یہ غلام احمد قادیانی 14ویں کا چاند ہے، اس چاند کے ستارے تو دکھاؤ۔ سوچو کون سا ابو بکر ہے ہمارے ابو بکر کے مقابلے میں؟ کون سا عمر ہے ہمارے عمر کے مقابلے میں؟ کون سا عثمان ہے ہمارے عثمان کے مقابلے میں؟
کون سا علی ہے تمہاری امت اور تمہاری ذریت میں ہمارے علی کے مقابلے میں؟ عمر نے تو نیل کو خط لکھا تھا، نیل کا پانی بھر گیا تھا۔ عمر نے زمین پہ کوڑا مارا تھا، زلزلہ رک گیا تھا۔ تمہارے کون سے عمر نے کوڑا مار کے زلزلہ روکا ہے؟ سوچو، خدا را سوچو، تم کس رستے پہ چل رہے ہو؟ خلاصہ یہ بنتا ہے، قادیانی مذہب کے مطابق اللہ نے 1,24,000 جو نبی بھیجے، 4 بڑی کتابیں، 100 چھوٹی کتابیں آسمان سے نازل کی، اس سب کا خلاصہ اب قادیانی مذہب میں منحصر ہے۔ کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ اور پھر میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں، ابتلاء آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن انجام نبی کا ہوتا ہے۔ بل عاقبۃ للمتقین وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ وَيَكُونَ لَهَا الْعَاقِبَةُ۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نبیوں کو آزمایا جائے، نبیوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، لیکن انجام کار کون غالب آتا ہے؟ بولو یار، اللہ کا نبی غالب آتا ہے، اور نبی کی مخالفت کرنے والی قوم وہ عذاب سے دوچار ہوتی ہے۔ یہاں دن بدن یہ مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات پہ سوچنا قادیانیوں، شاہ روم نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا، جب اس تک آپ کی دعوت پہنچی، کہتا ہے هل يرتد منكم احد سخطة لدينه۔ بتاؤ ابو سفیان، تم مکے سے آئے ہو، میں تم سے تحقیق کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کوئی ایک نام کہ جو محمد عربی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے پھر کبھی وہ طوق نکالتا ہے؟ حضور کا غلام بن جائے غلامی کو چھوڑتا ہے؟ تو اس نے، ابو سفیان نے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، جواب دیا تھا لا۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی مسلمان اسلام قبول کر لے سخطتاً لدینہ، اپنی کسی غرض سے، کسی منفعت سے کافر ہو تو ہو، دین کو غلط سمجھ کر آج تک کوئی مسلمان مرتد نہیں ہوا۔ تو دیکھو، یہ ہمارے برق صاحب اس کی زندہ دلیل موجود ہیں، شمس الدین اس کی زندہ دلیل موجود ہے۔ اور اب الحمدللہ وقفے وقفے سے لوگ اس جماعت کو چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ غلام احمد کا بیڑا جہنم میں ڈال کے چھوڑے گا، کتنے خاندان جہنم میں پہنچ جائیں گے، کتنے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور بہاولپور کی وہ عدالت جس میں علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی نے بھری عدالت میں فرمایا تھا جج سے کہ اگر یہ جلال الدین شمس نہیں میری بات مانتا، دلیل کی بات نہیں سمجھتا، تو جج صاحب اسے کہے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے، میں ابھی عدالت برخاست ہونے سے پہلے یہیں بیٹھے بیٹھے بھری عدالت میں اس کو دکھا دوں گا کہ وہ جہنم ہے اور غلام احمد قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ کسی نے بعد میں کہا حضرت آج تو بڑے جلال میں آ گئے تھے، اگر وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا کیا کرتے؟ علامہ زمان نے کہا تھا، علامۃ الدہر نے کہا تھا، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہہ گئے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کی ایک دلیل انور شاہ کا مسلمان ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ
انور شاہ جیسا آدمی روز روز پیدا نہیں ہوتا، 500 سال کے بعد ایک انور شاہ جیسا امت کو ملتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت بڑے جلال میں آگے تھے، بڑے جوش میں آگے تھے، اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، میں قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ اگر وہ رکھ دیتا تو علامہ بولے کہ اگر وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، خدا کی قسم انور شاہ اس کو جہنم میں غلام احمد جلتا ہوا دکھا دیتا۔ اور ایک جملہ فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ آقا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہو کوئی اس کی پیٹھ لگا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، امت کو ایک خوشخبری دے کے جا رہے ہیں۔ سوچتے ہوں گے امت میری جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کرے گی۔ ایک جملہ جو جاتے جاتے آپ کی زبان مبارک پہ آیا، انا فرطکم علی الحوض۔ علماء کرام جانتے ہیں فرط عربی میں پیش رو کو کہتے ہیں، وہ پیش رو جو قافلے کے آگے آگے چلتا، قافلے کے رہنے کا، رہائش کا، خوراک کا، جانوروں کے چارے کا، آگ کا انتظام کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے، مہمان خانے نہیں ہوتے تھے، سرائے نہیں ہوتے تھے، قافلوں نے جنگلوں میں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا۔ آگے آگے ایک فرد ہوتا تھا جو قافلے کے رہنے کا انتظام کرتا تھا، اسے اردو میں پیش رو کہا جا سکتا ہے، لیکن صحیح ترجمہ فرد کا اردو میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آقا فرما رہے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں۔ اللہ اکبر۔ قادیانیوں، تم ذرا سوچو، اپنے اس جھوٹے نبی کی تعلیمات میں، اس کے اقوال میں، تمہارے مطابق اس کے ارشادات میں، اس کی نام نہاد احادیث میں، اس نے کہیں تمہیں وعدہ دیا ہے اپنے حوض کوثر کا؟ کہاں جاؤ گے؟ سوچو، تم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ کبھی سوچو، خدا کی قسم رات کی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، دن کے اجالے میں بیٹھ کے سوچو، قیامت کا دن ہوگا، ہر امت اپنے نبی کی حوض کوثر پہ آ کے پناہ لے گی، اور یہ امت محمدیہ حضور کے حوض کوثر پہ حاضر ہوگی۔ انشاءاللہ جائیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ مجھے پھر وہ واقعہ یاد آ گیا، جب بھی بات چلی موسم گل کی تم ہی موضوع سخن ٹھہرے۔ بات ہو ختم نبوت کی اور عطا اللہ شاہ بخاری کا نام نہ آئے، بات ہو ختم نبوت کی علامہ انور شاہ کا نام نہ آئے، بات ہو ختم نبوت کی خواجہ خان محمد کا نام نہ آئے، جب بھی بات چلی موسم گل کی تم ہی موضوع سخن ٹھہرے۔ کہتے ہیں مجھ کو لوگ کوئی اور بات کر، لاؤں کہاں سے بات تیری بات کے سوا۔ امام الہدا، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، کہیے رحمہ اللہ تعالی، کہیے رحمہ اللہ تعالی، وجد میں آ کے فرمایا کرتے تھے، میرا وجدان کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی اپنے اپنے حوض کوثر پہ ہوگا، سرکار دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پہ جلوہ گر ہوں گے، امت آئے گی، حاضری دے گی، جام پیے گی، باری آئے گی عطا اللہ شاہ بخاری کی، آقا کھڑے ہو کے شادی کا استقبال کریں گے۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی۔ آگے فرمایا میرا وجدان کہتا ہے حضور عطا اللہ شاہ بخاری کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، اور کیا چاہیے؟ اور کس نے کیا خوب کہا ہے، ایک تجلی، ایک تبسم، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے زیادہ اے غم جانا دل کی قیمت کیا کہیں گے؟ سینے سے لگا لیں گے اور فرمائیں گے عطا اللہ تو نے میری ناموس کا، میری حرمت کا، میری عزت کا، میرے ختم نبوت کا کام کیا ہے، تحفظ کیا ہے، خود بھی اور اپنی جماعت کے لوگوں کو لے کے جنت میں چلا جا، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ انشاءاللہ ہم بھی وہی ہوں گے انشاءاللہ۔ صف اولی تو ہے خاص صف، وہاں پاؤں پہنچے یہ کہاں شرف، صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو یہی صحیح، نہ صحیح پہلی صف نہ صحیح دوسری صف، آخری صف میں صحیح ہوں گے تو ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور جس کی حاضری حوض کوثر پہ ہو گئی، ہمارا ایمان ہے حوض کوثر کی حاضری محض حاضری نہیں ہے، جنت کی سند ہے۔ اور حوض کوثر پہ حاضری اسی کی ہوگی جس کو رب نے جنت میں بھیجنا ہوگا۔ اسی لیے حضرت نانوتوی فرماتے ہیں قاسم کو جنت سے کیا ڈر ہے، میرے ہی حضور ہیں جن کے ہاتھوں جام پلایا جائے گا، جن کے ہاتھوں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کے حوض کوثر پہ ہوں گے، کیوں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کے حوض کوثر پہ ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے حوض کوثر پہ ہوگی، اور یہ امت کس کے حوض کوثر پہ ہوگی؟ کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، ہوگا زاہدوں کو زہد پہ بھروسہ، ہوگا متقیوں کو اپنے تقوی پہ بھروسہ، ہوگا نمازیوں کو اپنی نماز پہ بھروسہ، ہم گناہگاروں کو حضور کی شفاعت کا بھروسہ ہے۔ اور انشاءاللہ ختم نبوت کے صدقے سے یہ کام اور آسان ہو جائے گا، پہچان لے گے آقا۔ اور جب یہ لوگ ہوں گے، یہ علم الدین شہید ہو گیا، غازی علم الدین، یہ عامر شیمہ ہو گیا، یہ ممتاز قادری ہو گیا، حضور تو ان کو خود بلا لیں گے۔ یہ تو ماننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ جس نے حضور کی خاطر پھانسی کا پھندا گلے سے لگایا، چوم کے گلے سے لگایا، حضور اس کو نہ بلائیں۔ اور کہا تھا نا جو علم الدین شہید کا کیس لڑ رہے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بحیثیت لائر کہا تھا علم الدین تم اتنا کہہ دو میں نے راجپال کو نہیں مارا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ سنیے توجہ سے، علم الدین نے کہا یہی تو کہنا ہے، کیسے نہ کہوں، ہر رات خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ سپریٹینڈنٹ کہتا ہے علم الدین تو کون سی خوشبو لے کے آیا ہے، رات ہوتی نہیں تیری بہرت خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ علم الدین کی زبانی سنیے، کہتا ہے ہر راز حضور تشریف لاتے ہیں، ہر رات آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو جو سرکار ابھی پھانسی ہوئی نہیں ہے، ابھی جام شہادت نوش نہیں کیا، اتنا کر رہے ہیں تو حوض کوثر پہ نہیں کریں گے؟ یہ امت جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے۔ اور میرے بھائی جانا آسان تو نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ ناموس رسالت کے صدقے میں، ختم نبوت کے صدقے میں وہاں حاضری اور بھی آسان ہو جائے گی۔ کوئی مشکل پیش آئی ہم اپنے خواجہ خواجگان کو پکڑ لیں گے۔ حضرت آپ کے مرید تھے،
آپ امیر تھے، ہم آپ کے زمانے کے خادم تھے، ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیے، اور انشاءاللہ اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر وہاں پہنچیں گے۔ میرا سوال ہے قادیانی جماعت سے، تم اس دن کہاں ہوگے؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کہاں ہوگے؟ چھوڑو تعصب، نہ مانو کسی مولوی کی بات، نہ مانو عالمی مجلس تحفظ کی بات، کسی کی بات نہ مانو، اپنے آپ کو سوچو، مرنا ہے کہ نہیں، قبر میں جانا ہے کہ نہیں۔ اور میرے بھائی اللہ کی قسم واقعات ہیں، ایک خاتون قادیانی تھی، بظاہر بہت تہجد گزار تھی، اپنی عزیزہ کو خواب میں ملی، کالی بلاں جیسی اس کی شکل ہو رہی ہے۔ سوچو کہاں جاؤ گے؟ ہم تو حوض کوثر پہ ہوں گے، تم کہاں ہوگے؟ اور اگر انور شاہ جیسا ولی اللہ اس دنیا میں قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہے تو حقیقت میں وہ کہاں ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس امت کا نبی جہنم میں ہو وہ امت جنت میں جا سکتی ہے۔ سوچو سوچو، حضور کو کیا کہا؟ پہلی کا چاند، اور قادیانی کو 14ویں کا چاند، اور یہ بھی کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کے اپنی شان میں، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ محمد جیسا کوئی دنیا میں ہے؟ سوچئے یہ نوجوان جذبات میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں مجبور ہوتے ہیں لعنت کرنے پر؟ اس واسطے کہ غلام احمد قادیانی نے ہاتھ ڈالا ہے حضور کی ناموس پر۔ اس لیے وقت میرا اتنا ہی تھا، لیکن میں ایک فکر دینا چاہتا تھا، ایک سوچ دینا چاہتا تھا، جس سے انشاءاللہ ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملے گی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم جن بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہیں یہ رستہ 1% نہیں 200% صحیح ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ کے آگے گردن وفا شعاروں کی، اور کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10,000 نوجوانوں نے مار روڈ کو لہو سے رنگین کر کے بتا دیا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا بندے مروا دیے، امیر شریعت تک بات پہنچی، شاہ صاحب نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ کہا جا رہا ہے اس خون کا ذمہ دار کون ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں جو آج تک یا قیامت تک ناموس رسالت پہ کٹے گا عطا اللہ اس کے خون کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اور آگے اگلا جملہ سنیے، فرمایا میں اس کو اپنے نانا سے جنت لے کے دوں گا۔ یہ روح ہے ہمارے اندر، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ قادیانیوں، مرزائیوں، سوچو خدا کی قسم، قادیانیت توہین محمد کا دوسرا نام ہے، مرزائیت توہین رسالت کا دوسرا نام ہے۔ تعصب کی عینک اتارو، اپنی دنیاوی مفادات کو چھوڑو، لات مارو۔ لوگ کہتے ہیں ربوے کی زمین لیز پر ہے، مکان نہیں ملے، ایسی بات نہیں، جب ایمان دل میں آتا ہے سب کچھ قربان ہو جاتا ہے۔ فرعون کا دربار ہے، جادوگر ہیں،
فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم موسیٰ کو ہرا کے جیت گئے؟ تو فرعون کہتا ہے انکم اذا لمن المقربین، جو کہو گے دوں گا۔ مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے اژدہا بنا، سارے جادو نکل گیا، سارے سانپ نکل گیا، ہوا کہ نہیں؟ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ جب جادوگروں نے دیکھا سمجھ گئے یہ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ دنیا کا نمبر 1 جادو ہمارے پاس ہے، اور جس نے ہمارے جادو کو بھی نگل لیا ہے وہ کی اور طاقت سے وابستہ ہے۔ سمجھ گئے رسول ہے، نبی ہے۔ فرعون سے پوچھا، بولیے، اس سے پرمیشن لی کہ ہماری جان کو تحفظ ملے گا، ہمیں اپنے گھروں میں بھیج دیا جائے گا؟ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سے پوچھا نہیں، جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ تو ہمارے ہاتھ پاؤں ٹانگیں کاٹ دے، اب بات سمجھ آ گئی ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، خدا را سمجھنے کی کوشش کرو، سوچو، اور کچھ نہ صحیح یہی سوچ لو قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگے، کون سا حوض کوثر ہے جس پہ تم حاضر ہوگے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک حضور کی ختم نبوت سے وابستہ رکھے، حضور کے غلاموں میں ہمارا شمار کرے۔ کل قیامت کا دن ہو، حضور کے غلاموں میں ہم شمار ہوں، اور ہم قادیانیوں کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں، سوچنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ خدا کرے ان کے دل میں سوچ پیدا ہو، وہ اس جھوٹے اور غلط کو سوچ کر سچے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔